حدیث مصطفیٰ میں مولا کے کیا معنی ہیں؟ سنن ابن ماجہ شریف کے صفحے نمبر 12 کے حاشیے پر، مشکوات شریف کے صفحے نمبر 556 پر، اور مرقات شرح مشکوات جلد نمبر 11 اور اس کے ساتھ صفحہ 340 پر ایک پر لفظ مولا کے معنی، یا گن لیجئے، لفظ مولا کا معنی ہے مالکن، مالک، اور اس کے ساتھ یعنی مالکن، مالک کا معنی ہے حکمران، حکومت کرنے والا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ حکومت کرے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلفائے راشدین میں سے 4ویں خلیفے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدن، سیدن کا معنی ہے سبکا سردار۔ سید کا معنی کیا ہے؟ سبکا سردار۔ اب یہاں سید میں بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، سید میں بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی نشست میں یہ بھی حقیقت صرف شریعت نہیں ہے، طریقت بھی شامل کر لیں، سلسلے کو بھی شامل کر لیں۔ سید میں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ سید 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ کتنے؟ 2 طرح کے سید ہیں، ایک حسنی ہیں اور دوسرے حسینی ہیں۔ ایک حسنی ہیں، دوسرے حسینی ہیں۔ تو یہ 2 سید ہیں۔ تو یہ 2 سید جب ان سے واردات کربلا کے بعد جب سادات پھیل گئے تو مصر میں، شام میں، یمن میں اس وقت 2 سید کہلاتے تھے۔ تو دونوں سید جب کہلائیں تو پہچان کیا حسنی ہے کیا حسینی ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو انہوں نے، علماء نے کیا قانون نکالا معلوم ہے، کیا طریقہ نکالا معلوم ہے؟ حسنی اور حسینی میں حسن کو سید کہتے تھے، حسینی کو شریف کہتے تھے۔ حسن کو کیا کہتے؟ سید کہتے تھے، حسین کو شریف کہتے تھے۔ جو شریف ہے شریف سید، یعنی حسینی سید ہے، حسن حسنی سید ہے۔ یہ 2 سید ہیں۔ جب یہ 2 سید کا بول بالا زیادہ ہوا اور لوگ علماء اور مفسرین نے ان سیدوں کے بارے میں قرآن، کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے لگے، سمجھانے لگے، کتابیں لکھنے لگے، لوگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال پر اطاعت ہونے لگی، عزت بڑھنے لگی، مرتبہ بڑھنے لگا، اور سادات اور سیدوں کا مرتبہ اتنا بلند بالا ہوتا گیا، جہاں بھی جاتے عزت و وقار سے بادشاہ ہے وقت بھی انہیں نوازتے، بادشاہ ہے وقت بھی انہیں نوازتے، ادب کرتے، ان کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور انہیں راضی کرنے کے لیے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت تھی، اسی طرح بادشاہ ہے وقت بھی انہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ ان کے لیے سونپ دیتے، ان سے اجازت طلب کرتے کہ بابا کیا میں تخت پہ بیٹھوں؟ آپ اجازت دے تو بیٹھوں، ورنہ تو نہ۔ کیوں؟ یہ سید زادہ ہے، صرف بادشاہ ہے وقت نہیں ہے۔ ائمہ بھی اتنی بڑی عزت کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اتنی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی کے کتابوں کو پڑھ کر دیکھو کہ ائمہ اربعہ نے کتنی عزت سید زادوں کی کرتے تھے۔ تو یہ بازوں نے دیکھا، ارے واہ، ارے واہ، یہ تو عزت بڑی ہے۔ تو کیا کیا بازوں نے؟ اپنے نام کے ساتھ بھی سید لگانا شروع کر دیتا کہ ہم کو بھی عزت ملے، ہم کو بھی عزت ملے گی، اپنے نام کے ساتھ بھی سید لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ چند دن سلسلہ چلا۔ اب ہر جگہ، ہر گھر پہ دیکھو سید، سید مکان، دکان ہے تو سید کی دکان۔ یہ مصر، شام، یمن، لیبیا، جو یہ ملک عراق کے جو مسائل ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر اتنا یہ سید کا مرتبہ اتنا آباد نہیں ہوا اب تک بھی، جتنا ملک عرب و عجم میں آباد ہوا۔ تو یہ لکھنا شروع کر دیا عزت کے لیے، مرتبہ لوگ ہم کو بھی عزت، ہماری بھی عزت کریں گے۔ تو بعد میں پھر ایک ترکیب نکالی، کیا نکالی؟ پھر ایک ترکیب نکالی کہ سید زادہ جو بھی ہے وہ ہری ٹوپی پہنے، گلے میں ہری شال ڈالے۔ یہ سیدوں کی نشانی ہے، ہری ٹوپی اور ہری شال گلے میں ڈالو، تاکہ ڈالنے سے پتہ چلے گا کہ وہ سید زادہ ہے۔ بھئی یہ ہری ہی کیوں ڈالے؟ اور بھی رنگ ہیں، کیوں نہیں ڈال سکتا؟ نہ، ہری جو ہے یہ پیارے رسول کو پسند ہے،
ہرا رنگ رسول نے پسند کیا ہے. آج بھی الحمدللہ ہرے رنگ کا بول بالا ہر جگہ ہے، ہر حکومت میں بھی ہے، چاہے وہ حکومت یہود کی ہو، عیسائیوں کی ہو یا یہودیوں کی ہو، مگر ہرے رنگ کا بول بالا ہر حکومت میں، ہر ایمان و بے ایمانوں میں بھی ہے. اب یہ دیکھا گیا چند دنوں کے بعد، واہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے، وہ ڈالنا بھی شروع کر دیا. ہر غیراغ، ہر اہل نا اہل، وہ بھی ہری ٹوپی لگانا شروع کر دیا، ہری شالیں ڈالنا شروع کر دیا. یہ زمانہ گزر گیا. اب وہاں سے سید زادے ڈرے، پھر ایک حکمت نکالی. جو سید زادہ ہے باعمل، تو ایک بادشاہ تھا ظالم، تو سید ہے؟ ہاں چل، کڑھائی میں تیل پک رہا ہے، اس میں کود، اگر بچ کر آ گیا تو میں مانوں گا کہ سید ہے، ورنہ تو نہیں. ایسے بھی طریقے سید زادوں سے آزمائے گئے. قسم خدا کی میں کہتا ہوں، جتنا روئے زمین پر سیدوں سے امتحانات لیے گئے، سیدوں کو آزمائے گئے، اور زمین پر جتنا سیدوں کو ستائے گئے، کسی کو نہیں ستائے گئے. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیوں؟ یہ سب اسلام دین یہ سب سیدوں کا ہی ہے نا، سید زادوں کا ہی ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کا طفیل ہے، انہی کے گھر سے آیا ہے. تو یہ بھی قانون چند دن رہا، پھر اپنے آپ کو سیدوں نے بھی سید بولنا چھوڑ دیا. سیدوں نے بھی اپنے آپ کو سید بولنا چھوڑ دیا. زمانہ اسی طرح گزرتا رہا، گزرتا بھی ہے. اور اب کے دور میں سید کی بات تو اور، سید کی بات تو اور، جا تیری سید کی ایسی کی تیسی، میں تو سیدوں کا بھی باپ ہوں. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، نہ عاقبت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ علم ہے، نہ حکمت ہے، نہ اس کے پاس کچھ سلیقہ و طریقہ ہے ہی نہیں ہے. وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن کے چرچے کر رہے ہیں کہ میں بھی خلیفہ. مگر خلیفہ کس کو کہتے ہیں، خلافت کے معنی کیا ہیں، اس سے بھی کوئی یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون ہے. صرف اتنا معلوم ہے کہ خلیفہ کون، خلافت ہے تو مریداں بنا لیں گے. تو وہ سمجھتا ہے کہ مرید بنانے کے لیے خلافت ہے، مگر خلافت کس کو کہتے ہیں اس کو نہیں معلوم. تو میں کہتا ہوں یہ خلافت نہیں ہے، خلافت ہے. خلافت ہوتی ہے، اس کو خلافت نہیں کہتے. اور دینے والے بھی باپ دادا کی جاگیر ہے. ہر ایرے غیرے کو بلایا، خلافت دے 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 دے، اسے خلافت دے دے، اسے خلافت دے دے. یہ خلافت کون سی خلافت ہے؟ آپ دکان رکھے ہیں، سامان کون سی خلافت؟ قادریہ لے لے، چشتیہ لے لے، نقشبندیہ لے لے، سہروردیہ لے لے، شاذلیہ لے لے، سب میری دکان میں ملتا ہے سامان. آج یہ قیامت برپا ہو رہا ہے. دینے والا بھی اسی طرح دے رہا ہے، لینے والا بھی لے رہا ہے. مگر کیا ہے لے کر لینے کا مطلب کیا ہے، دینے کا مطلب کیا ہے؟ نہ دینے والا جانتا ہے، نہ لینے والا. ایسے حالات آج کے دور میں جہاں بھی دیکھو یہ مشہور ہو گئے. میں نے میری خلافت کے بعد جب میرے والد محترم نے مجھے خلافت سے نوازا، اس کے بعد میں نے پورا چکر لگایا، گاؤں گاؤں دیکھا حالات. جہاں بھی دیکھو ایک قیامت برپا ہے، جہاں بھی دیکھو ایک قیامت برپا ہے. دور لگایا ایک ہی بار زندگی میں، اس کے بعد پھر دوبارہ دور لگایا نہیں. سوال ہی نہیں. کیوں؟ وہاں ہم نہیں چلیں گے جہاں کھوٹے سکے چلیں گے، کیونکہ ان کو پہچان ہی نہیں ہے کون اصل ہے کون نقل ہے. آج کل تو زیادہ بول بالا نقل کا ہی ہو رہا ہے. اب اصل کو فکر کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ آباد ہے، جانے والے جا رہے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں. نہ دینے والے کو مسئلہ معلوم، نہ لینے والے کو مسئلہ معلوم. اب بعض لوگوں میں یہ طریقہ آ گیا، چھوٹے چھوٹے چٹکلے، جیسے کرناٹک میں، مہاراشٹر میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، گجرات میں ایسے بھی لوگ ہیں، خلافت بھی نہیں ہے، مریداں بنا لیتے چلے جاتے. اور ایسے ایسے چٹکلے، ایسے ایسے باتیں نہ کتاب و سنت سے ہے، نہ مسئلے سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ قرآن سے ہے. جیسے وہ کیا بولتے ہیں، وہ مسئلے بولتے ہیں نا، وہ تلگو میں وہ کیا بولتے ہیں، پوڑپو کتھل بولتے ہیں نا. ایسی باتیں ایک سے 4-14 سیکھ لیتے. یہ باتیں لوگوں کو سامنے بولتے، ارے واہ. ایک تھا گجرات میں، وہ بہار کا، وہ اپنے آپ کو سید بولتا.
گاؤں میں اتنی بڑی عزت، اس کی اتنی بڑی عزت معلوم، کیسی عزت معلوم، جیب میں تسبیح پھراتا، لوگوں کے آ کے جیب میں رکھتا، اور کسی کو کچھ بیماری وغیرہ، کچھ بابا پانی دم کرو، میں دم نہیں کرتا، کیا جیب میں سے تسبیح نکلتا، پانی میں ڈبو کر دیتا، پانی پیے تو میٹھا۔ کتنی بڑی کرامت سید زادے کی، سارے لوگ پریشان ہوئے، آج کو بھی زندہ ہے وہ جاوید مولانا۔ یہ سنا تو میں بھی پریشان، یہ کیا ہوا، ارے یہ کھارا پانی میٹھا کیوں ہو رہا؟ یہ تسبیح ان کی حکمت ہے، مگر کیا ہے، جیب میں چاکرین کو رکھتا، تسبیح چاکرین میں پڑی رہتی، ڈوبا تو میٹھا۔ مگر یہ بعض خریے والوں کو، کھیڑے والوں کو یہ طریقہ نہیں معلوم نا، ایسا سیدوں کے نام سے، پیروں کے نام سے ایسا بہکا کر مال بنانے والے، بہکا کر دھوکہ دینے والے، اور کوئی اگر آ گیا مصیبت میں، اس کی مصیبت کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹ بولنے والے۔ اب کوئی بھی جاتا بیماری، اے فلانا علاج کرنے، کچھ چاہیے، تعویذ چاہیے، چاہے تجھے جن لگ گیا، شیطان لگ گیا، ملامت آ گیا، یا جادو ہو گیا، ساس بہو کرے، بہو میں ساس میں، ایسے اختلافات کہہ کر، ان کو ڈرا کر، ان کو سمجھا کر کیا کرتے ہیں، یہ اپنا مال، اپنی دکان بنا لیتے ہیں، جس کے کارن سیدوں کو داغ و دھبا ہوتا ہے، اصل والوں کو داغ و دھبا ہوتا ہے۔ اب جاننے والے یہ نہیں جانتے کہ کون دھوکے باز ہے، کون دغا باز ہے، کون غدار ہے، دیکھتے ہیں یہ سب ایسے ہیں، اور جانے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ جہاں جھوٹ مکاری زیادہ ہے، لوگ بھی وہیں زیادہ جاتے ہیں۔ سچ بولے تو مانتے چ نہیں، کیا بولے، کچھ بولے چ نہیں، وہ دیکھو کیا کیا کی بولا، وہ اس کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ نہیں بولے گا تو مال نہیں ملتا نا۔ تو ایسے حالات ہمارے آج آ گئے ہیں۔ تو بہر کیف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آگے آنے چلنے والی دنیا میں جہاں تک زندگی ہے، سوچ سمجھ کر چلو، کیونکہ صرف ہمارے مال کے لٹیرے نہیں ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے ہیں۔ مال گیا تو گیا، مگر ایمان چلے گیا تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ تو ایمان کو بچا کر چلنا یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جیسا سید سردار ہے سب کا، یہ ایک معنی ہے منعم، انعام کرنے والا، منعم علیہ، انعام یافتہ، المعتق، آزاد کرنے والا، الناصر، مددگار، المحب، محبت کرنے والا، التابع، اتباع کرنے والا، الجار، پڑوسی۔ کس کا پڑوسی؟ ہمارا تمہارا نہیں، مصطفیٰ کا پڑوسی، پیارے رسول کا پڑوسی، پیارے رسول کا پڑوسی۔ انشاءاللہ وہ پڑوسی کے بارے میں آگے بات آئے گی۔ اور اس کے بعد ابن العم، چچا زاد بھائی، الحلیف، وہ دوست جو اپنے دوست کے ساتھ وفا کرتا ہے، وہ دوست جو اپنے دوست کے ساتھ وفا کرتا ہے، اور العقید، سپاہ سالار، رئیس الحکم، یہ معنی ہیں مولا کے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں معناہ ناصر لی انہو مشترکن بین معان کالمعتق والعتیق والمتصرف فی الامر والناصری والمحبوبی وہو حقیقت فی کل منہا۔ سوارق المحرقہ میں یہ روایت بات آئی ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی مددگار کے ہیں، کیونکہ لفظ ولی معتق ہے آزاد کرنے والا، عتیق ہے آزاد، مسترف ہے فی الامر خود مختار ہے، با اختیار ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، محبوب ہے، پیارا ہے۔ یہ معنی ہیں مولا کے۔ اب بتاؤ کہ ہم علی کو مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ اور بھی کئی معنی مولا کے آئے ہیں، میں تو صرف اس میں آپ لوگوں کے لیے چند معنی کیا ہے، کیونکہ مجھے احادیث پر جانا ہے جس میں سرکار مولا علی کے مراتب کو بیان کرنا ہے۔ حدیث کو بھی پڑھو تاکہ برکت حاصل ہو، سرکار کی رحمت نازل ہو اللہ کی طرف سے، کہ سرکار کے الفاظ کو پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور